سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآل طیبین وصحبہ المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به أحدا۔ عزیزان گرامی، توفیق خداوندی ہے اور نظر توجہ خاص سے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف ہے کہ مجھے اس مدرسہ علمی کے اس پروگرام میں شرکت کا موقع ملا اور اس توسط سے آپ برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا۔ لائق تحسین ہے آپ لوگ جو وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور مدرسہ علمی سے دینی مدارس کی اہمیت اور افادیت سے روشناس ہوئے اور اپنی وابستگی کا آپ نے اعلان کیا۔ حاضر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی محبت دینی مدارس کی تقویت کے ساتھ، دینی مدارس کے فروغ کے ساتھ اور دینی مدارس کی عزت و آبرو بلند کرنے کے ساتھ۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ دینی مدارس کو مضبوط کیا جائے، توانا کیا جائے، کیونکہ یہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے جس سے لوگوں کی صحیح رہنمائی ہو سکتی ہے اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا جا سکتا ہے اور ان کی زندگیوں کو پرامن اور پرسکون بنانے میں، اللہ کے راستے میں کام کرنے کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی آج کل کے دور میں، جبکہ میں پہلے بھی کہہ چکا فکری انتشار کا دور ہے، انسان ذہنی طور پر انتشار کا، پریشانی کا، اضطراب کا شکار ہے۔ اسے گھریلو مسائل کا سامنا ہے، خاندانی مسائل کا سامنا ہے، برادریوں کے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، غربت کے مسائل ہیں، بہت سے مسائل کا اسے سامنا ہے۔ سوسائٹی کے انسان کو اس کو سکون کی ضرورت ہے، اس کو اطمینان کی ضرورت ہے، اس کو ایک اچھی زندگی کی ضرورت ہے کہ جو بہتر انداز میں اس کی زندگی گزرے، اس لیے کہ بالآخرہ اس نے حاضر ہونا ہے خدا کے حضور میں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ انسان، یہ ساری صحبتیں، یہ ساری زحمتیں، کوششیں، محنتیں، تو محنت کش ہے، تو مزدور ہے، تو اپنی جدوجہد کرنے والا ہے، ساری جدوجہد کا نتیجہ ہے لقاء اللہ، اللہ کے حضور پیش۔ انکار کر لیں، ہم کرتے ہیں انکار اور بہت سے بہانے بناتے ہیں، وہ اپنے دل کو راضی رکھنے کے لیے بہت سے ہیلے تراشتے ہیں ہم، لیکن آخر میں ہم نے پیش ہونا ہے اللہ کے حضور۔ انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ جتنی بھی زحمتیں برداشت ہوتی ہیں یہ ہو رہی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ ہے لقاء اللہ، اللہ کے حضور پیش ہونا اور سرخرو اور سرفراز ہونا۔ خدا ہم سب کو سرفراز کرے اور من خزی یومئذ، اس دن کی رسوائی سے بچائے۔ بڑا مشکل دن ہوگا، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ہمیں ضرورت ہے نیکی کے راستے کے بتانے کی۔ بہت کم بتایا جا رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں کتنے
پروگرام ہوتے ہیں، کتنے پروگراموں میں آپ کو، کتنے پروگرام ہیں جہاں آپ کو نیکی کے راستہ بتایا جاتا ہے، کتنے پروگرام ہیں جس میں آپ کو اچھے اخلاق اور اچھے اخلاق عادات کی تربیت دی جاتی ہے، تو اپنے بچوں کو تربیت دو۔ یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ فتنے اور فساد، یہ روزانہ برائیاں بڑھ کیوں رہی ہیں؟ اس لیے کہ وہ راستہ اور وہ ذریعہ جو دینی مدارس کے ذریعہ اور دینی علماء کے ذریعہ خدا نے اپنی وحی کے ذریعہ، انبیاء کے ذریعہ، علماء کے ذریعہ بتایا تھا، وہ راستہ کمزور ہو چکا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر۔ کیوں نہیں تم میں سے ہو لوگوں کو دیکھتے ہو اگر وہ اپنے طریقے کے مطابق تبلیغ کا طریقہ انجام دے رہے ہوتے تو تمہارا کام ہے صرف تمہارا کلچر خراب ہو گیا، صرف ان کا مذاق اڑانا۔ کتنے لوگ ہیں تمہارے ہاں جو نکلتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے؟ مانتے حسین کو ہو جو نکلا تھا اس گھر چھوڑا اس لیے تھا کہ بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں لانے کا ہوں، مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اصلاح کے لیے اور امر بالمعروف کے لیے۔ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہو، مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، لیکن تمہارے ہاں کتنا انتظام ہے نیکی کا اور کتنا انتظام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا؟ کتنی بات ہوتی ہے نیکی کے تمہارے ممبر پہ، ممبر حسینی، جس حسین نے جس کا ہدف ہی یہ تھا کہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ واسیر بسیرت جدی و ابی، میں نانے اور بابے کی سیرت کا نمونہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا راستہ تھا۔ کتنے ہیں آپ کے ہاں کرنے والے؟ اگر کوئی کرے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بہت بڑی کمزوری ہے، بہت بڑی کمزوری ہے یہ مذاق اڑانے کی بات اور مکتب اہل بیت کو بدنام کرنے کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ مکتب اہل بیت سے ہٹ کر مسلمہ عقائد کے خلاف بیان کرنا بھی قابل قبول نہیں ہے۔ میں متوجہ کر رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے رہنمائی کرنا، لوگوں کو راستہ دکھانا میرا فریضہ ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میں ایسا راستہ دکھانے والا ہوں جس کے پاس راستے پر چلانے کے تمام ذرائع موجود ہیں، سارے وسائل میرے پاس موجود ہیں۔ میں ابھی کچھ اور مشکلات میں ہوں جو قومی مشکلات ہیں، ان کا میں تذکرہ کروں گا، اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے یہاں ہو کیا رہا ہے، کتنا وسیع و عریض ہے آپ کے پاس ذریعہ تبلیغ کا اور نیکی اور اچھے امور، اچھے اخلاق کے پہنچانے کا کتنا وسیع ذریعہ، کتنا استعمال کرتے ہو اس کو۔ اگر یہ استعمال ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جو میں نہیں کرتا، جو آپ کو پہنچانے والے، یہ باتیں پہنچانے والے، ان کا مبلغ علم کتنا ہے، ان کا معیار کیا ہے، ان کی سوجھ بوجھ کتنی ہے، یہ الگ باتیں ہیں۔ اور تم کیا سننا چاہتے ہو اور کیا پسند کرتے ہو، یہ بھی بڑی واضح سی بات ہے اور روشن سی بات ہے۔ کس بات پہ پیسہ صرف کرتے ہو اور کس کی طرف تم دھیان دینا ہی پسند نہیں کرتے، یہ ساری باتیں بڑی روشن ہیں۔ دھوکہ مت دو لوگوں کو۔ مکتب اہل بیت کے نام پہ یہ انداز قابل قبول نہیں ہے۔ آل محمد کا مکتب بڑا روشن اور واضح ہے، اور آل محمد کا مکتب اور روشن جس طریقے پہ پاکستان کے اندر واضح کرنے کی سعادت ہمیں حاصل ہوئی، سب سے بالا تر اس وقت مکتب اہل بیت ہے۔ صرف آپ تم میں نہیں، تمام مکاتب فکر کے اندر سب تسلیم کر چکے ہیں، مکتب اہل بیت سب سے بالا تر ہے۔ اور اس وقت ہم مین سٹریم میں عین ملت کے
امت مسلمہ کی مسند صدارت پر بیٹھا ہے مکتب تشیع۔ اس لیے دھیان کرو اس بات کا۔ میرا کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں، میرا کام ہے رہنمائی کرنا۔ میں بڑی مشکل میں ہوں، صرف ان لوگوں کو رہنمائی نہیں کرنی ہے، امت مسلمہ مشکلات میں مبتلا ہے۔ پاکستان میں مکتب اہل بیت کی نمائندگی کرتے ہوئے میری ذمہ داری ہے کہ امت مسلمہ جہاں بھی مشکلات کا شکار ہے ان کے مشکلات کے حل کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کروں، خواہ وہ فلسطین میں ہوں، خواہ وہ کشمیر میں ہوں، فلسطین میں ہوں، مڈل ایسٹ میں ہوں، روہنگیا مسلمان ہوں، مجھے نہیں پتا ان کے اندر کوئی شیعہ ہے یا نہیں ہے۔ مکتب اہل بیت کی ذمہ داری دیکھتے ہوئے جہاں بھی کسی کلمہ گو پر مشکل آتی ہے اس کے مشکل کے حل میں حصہ ڈالنا میری ذمہ داری ہے۔ آج اگر پاکستان میں بھی مشکلات پیش آتی ہیں، جہاں جہاں ان مشکلات کے حل کرنے میں رول ادا کرنا، ان میں مدد کرنا، تعاون کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جہاں جہاں لوگ مظلومیت کا شکار ہیں ان مظلوموں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ ہمارا بڑا واضح منشور ہے وہ جو علی ابن ابی طالب نے حسن و حسین کو مد نظر رکھ کر کہا تھا، سنایا ہمیں تھا، سنایا ان کو تھا، رہنمائی ہمارے لیے تھی کہ کونا للظالم خصما، ہر ظالم کے مقابل رہنا، کے اندر اتحاد پیدا کرو، محبت کرو ایک دوسرے سے، محبت کرو، تعاون کرو ایک دوسرے کا، احترام کرو ایک دوسرے کا۔ اختلاف نظر رکھنا کوئی بات کو مسئلہ نہیں ہے، کوئی کسی شخص کا نظریہ نقطہ نگاہ یہ ہے دوسرے کا وہ ہونا چاہیے مباحثے کے لیے، بات چیت کے لیے، لیکن دوریاں اختیار کرنا، نفرتیں پیدا کرنا، ایک دوسرے سے کے ساتھ الجھنا، لڑنا، جھگڑنا، فساد کرنا، محاذائے آرائی کرنا ممنوع۔ اور میں یہی بات وہاں تمام مکاتب فکر کے سٹیج پہ میں کہہ چکا ہوں کہ امت مسلمہ میں ایک دوسرے کے ساتھ محاذ کرنا، لڑنا، جھگڑنا، بد زبانی، بد کلامی، بےہودگی ممنوع۔ اور شیعوں کے اندر اور عزاداروں کے اندر ظاہر ہے جو حسین ابن علی کے عزادار ہیں ان کے اندر تو یہ چیزیں بہت زیادہ ممنوع ہیں، اس لیے کہ عزاداری سید الشہداء کو آپ کی ان لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا پیش آ رہا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو مجالس عزا برپا کرتے ہیں، جو عزاداری کے لیے بہت بڑے اچھے اظہارات کرتے ہیں؟ میں ان کے اظہارات کی بھی قدردانی کرتا ہوں، عزاداری کے ساتھ محبت اور ان کے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ جب مجلس عزا کے لیے اس پنجاب کے اندر اجازت نامہ کی باتیں کی جا رہی ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ اگر ان اجازت ناموں کو ختم کرنا ہے تو وہ بھی ہم ہی ختم کریں گے۔ کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے، کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ کسی اجازت نامے کی مجلس عزا کے لیے، عزاداری کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بتا دیا اور کو، اور اب کھلبلی مچی ہوئی ہے، رابطے ہو رہے ہیں اور سلسلے چل رہے ہیں۔ عزاداری کے لیے، مجلس سید الشہداء کے لیے کوشش یہاں یہ کی جا رہی ہے کہ عزاداری کو محدود کیا جائے، کوشش کی جا رہی ہے مجالس عزا پر لوگوں کو کہا جائے کہ اجازت لو، اگر اجازت نہیں ہے تو ہم مجلس نہیں کرانے دیں گے۔ پاکستان کا کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا، مجلس کو روکنے کی اجازت کسی قانون میں نہیں ہے۔ عزاداری سید الشہداء جہاں ہمارا وجود ہے، تشخص ہے، ہماری شناخت ہے،
وہاں عزاداری سید الشہداء پاکستان کے آئین کا حصہ ہے، بنیادی حق ہے، شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میں انتظامیہ کو بھی بتا رہا ہوں، حکمرانوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ عزاداری سید الشہداء کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے، کوئی قدغن نہ لگائی جائے، ورنہ جانتے ہو اگر عزاداری کے سامنے اگر کوئی رکاوٹ کھڑی کی گئی تو یہ اس ملک میں ایک بہت بڑا ٹکراؤ ہوگا جو اس ملک اس کا متحمل نہیں ہے۔ سن لیجئے، میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا ہوں، میں نہیں ٹکراؤں، میرا پروگرام ٹکرانے کا نہیں ہے۔ میں واضح کہہ رہا ہوں، ٹکراؤ، لڑائی جھگڑا، معاذ آرائی میرا پیغام نہیں ہے۔ میں کبھی کسی بات پہ ٹکرانے کا قائل، اس لیے کہ ٹکراتا وہ ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ مجھے ٹکراؤ کی ضرورت نہیں ہے، ٹکراؤ ادھر سے ہوگا، قربانی ادھر سے ہوگی۔ اس ملک کو کسی ٹکراؤ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، انہوں نے سمجھا کہ کہا گیا کہ یہ ٹکراؤ کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ مجھے دھمکیوں کی ضرورت نہیں ہے، دھمکیاں تو نیچ لوگ دیتے ہیں، چھوٹے لوگ دیتے ہیں۔ مجھے دھمکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پاکستان کا ایک طاقتور حصہ ہیں، پاکستان کا، جو ہم سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عزاداری کو روکنا، یہ ٹکراؤ کی طرف لے جانا ہے پاکستان کو، اور پاکستان کسی ٹکراؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں بہت کچھ ہو رہا ہے، ریلیاں ہوتی ہیں، وہ جلوس ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، ان کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اجازت نامہ چاہیے تو صرف مجلس اعضاء کے لیے چاہیے۔ اس کا مقصد ہے کہ نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، عزائم ٹھیک نہیں ہیں، یہ عزائم پاکستان کے اندر قابل قبول نہیں ہیں۔ جو لوگ پاکستان کو چلا رہے ہیں یا پاکستان میں کسی ذمہ داری پر ہیں، انہیں سمجھ لیں گے، انہوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ عزاداری سید الشہداء کے خلاف بدنیتی ان کو لے ڈوبے گی، اس لیے اس سے پرہیز کریں۔ عزاداری بنیادی حق ہے، عزاداری سید الشہداء ہمارا آئینی حق ہے، ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے پہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو درپیش ہے، ابھی اسی سلسلے میں بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ پیغام آ گیا، بہت بڑی تعداد شیعوں کی زیارات کے لیے جا رہی ہے، بیٹھے کوئٹہ میں بیٹھے ہیں لوگ، دفتان میں، مجھے پل پل کی خبر ہے۔ پاکستان میں اللہ کا فضل ہے، اگر پتہ ہلتا ہے تو مجھ تک خبر پہنچتی ہے، اور ہمارا خودکار نظام ہے اور خود بخود جاری ہو جاتا ہے۔ ہم کسی کی منت سے بھیک نہیں مانگتا، میں کسی سے منت سماجت بھی نہیں کرتے، میں ان کو حقائق کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ شیعوں کی، زائرین کی توہین قابل برداشت نہیں ہے، قابل تحمل نہیں ہے۔ اس 40 پہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ پاکستان سے زائرین جا رہے ہیں، کوئٹہ میں بیٹھے ہیں اور ہمارے لوگ مصروف ہیں ان کی خدمت میں، اور اب بھی میری بات ہو رہی تھی ایک، اور اس کے لیے رابطے بھی ہو رہے ہیں۔ جو قافلے آئے ہیں واپس، وہ بھی سینکڑوں آدمی تفتان پہ بیٹھے ہیں، بڑی مشکل حالات، ناگفتہ بے حالات میں۔ پاکستان کے جو وہاں جو ان کا ادارے ہیں، ان کے انتظامات بالکل ناقص ہیں، بالکل کمزور ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شیعوں کی، زائرین کی توہین اور تذلیل ہو رہی ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ اور اس کے لیے ہم کس بڑے سے بڑا اقدام کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے، ٹکرائیں گے نہیں، لیکن ایسا بڑا اقدام کریں گے جو آج تک پاکستان میں نہ کسی نے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ تیار رہیے۔
ہے اس بات کے لیے، برداشت نہیں ہو سکتی یہ بات۔ سال ہر سال سے ہم چلاتے رہے، رابطے کرتے رہے، لیکن اب تک نہیں ہوا۔ اور اس طرح آزاداری کے خلاف جو ایک مہم ہے، اب پچھلے سال محرم سے پہلے جو FIR کٹی تھی ان کے خاتمے کے لیے تو ہم نے رابطے کیے اور زور ڈالا، وہ خاتمے کے لیے اقدامات شروع ہو گئے۔ اب نئے سرے سے پھر شروع ہو گیا کہ آزاداری کے لیے مجلس اعضاء کے لیے اجازت کی ضرورت ہے۔ قابل قبول نہیں ہے، کسی اجازت کو میں نہیں مانتا مجلس اعضاء کے لیے، ضروری نہیں سمجھتا۔ مجلس عزاداری کے سامنے رکاوٹیں یا زیارت ائمہ اہل بیت کے سامنے رکاوٹیں قابل قبول نہیں ہیں۔ میں وہاں اعلان کر کے آیا گا کوئٹہ میں کچھ پہلے، میں نے کہا تھا کہ یہ جو راستہ ہے جو یہاں سے تفتان کو جاتا ہے، تفتان کے ذریعہ، یہ ہم اس کے لیے جتنی بھی قربانی دینی پڑے یہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نزدیک ترین امام جو ہمارے ہمسائے میں جن کا مزار ہے، اس امام کو اگر آسانی سے جو راستہ جاتا ہے وہ یہی راستہ ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ میرے مومن سال بھر کوڑی کوڑی جمع کر کے جاتے ہیں زیارات کے لیے، ان کے پاس یہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعہ وہ جا سکتے ہیں۔ اور اس راستے کو ہم چھوڑنے کے لیے ہوائی جہاز بھی آ جائیں، دوسرے ذرائع بھی ہو جائیں، لیکن یہ راستہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ایسے مرحلے پہ ہم پہنچ گئے کہ جب ہم اس راستے کی واگزاری کو، اس راستے کی آزادی کو یقینی بنائیں، لیکن یہ باتوں سے نہیں ہوگا، اس کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ ہمارا فلسفہ ٹکراؤ نہیں ہے، فلسفہ قربانی ہے۔ ہم قربانی دینے والے لوگ ہیں، ہم قربانی سے ہم اپنا مقصد حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ آل محمد کا جو بھی آپ نے دیکھا، جو بھی تاریخ آپ نے دیکھی اور سنی ہے، وہ تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ قربانیوں کے ذریعہ ہی ہم پہنچے ہیں اپنے مقاصد تک۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تشیع کے حقوق کے تحفظ کے لیے امت مسلمہ کی وحدت و اتحاد کے حوالے سے، امت مسلمہ کے اتحاد کے حوالے سے جو کوششیں ممکن تھی وہ اس ملک کے اندر ہم نے کی ہیں۔ تشیع کے حقوق کے حوالے سے، عزت و آبرو کے حوالے سے جو کوششیں ممکن تھی ہم نے کی ہیں۔ اور جب مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں تمام دوسرے طریقے کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دیتے تو وہاں آخری طریقہ ہوتا ہے قربانی کا۔ اور قربانی ایسی چیز ہے جس سے ضمانت ملتی ہے تحفظ کی، اور یہی قربانی تھی جو سید الشہداء نے کربلا